لاہور میں گندم اور آٹے کی قیمت میں ہوشربا اضافہ، چند روز میں گندم 500 روپے فی من مہنگی، 20 کلو آٹے کا تھیلا 90 روپے تک مہنگا۔ آٹا مہنگا ہونے سے روٹی کی قیمت میں بھی اضافے کا خدشہ، آٹا ملز ایسوسی ایشن کے مطابق اوپن مارکیٹ میں گندم کی فی من قیمت 2650 روپے ہو گئی۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلما بٹ کی زیر صدارت فلور ملز ایسوسی ایشن کا اجلاس، گندم کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ معاون خصوصی سلما بٹ نے کہا کہ گندم، روٹی اور آٹا مہنگا نہیں ہونے دیں گے۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا تھا کہ مہنگی گندم خرید کر آٹا سستا نہیں بیچا جا سکتا۔ پنجاب میں گندم، آٹا اور روٹی کی بڑھتی قیمتیں چیلنج بننے لگی۔ ڈی جی فوڈ نے ڈیپٹی کمشنر کو الرٹ لیٹر جاری کر دیا۔ مراسلے میں ڈی سیز کو ذخیرہ اندوزی اور قیمتوں میں مصنوعی اضافے کے خلاف ایکشن تیز کرنے کا مشورہ۔ حکومت کا سرکاری گوداموں میں موجود گندم ریلیز کرنے کے آپشن پر غور، رواں برس لاکھوں ٹن گندم کے شارٹ فال کا سامنا۔ سرکاری محکمے حالیہ صورتحال کو مصنوعی بحران سمجھنے کی غلطی کرنے لگے۔ کسان اتحاد کی ڈی جی فوڈ کے خط کی مخالفت، صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر کہتے ہیں کسان گندم کی کاشت کرنے سے پیچھے ہو رہا ہے۔ شہروں میں سستی روٹی کی خاطر کسان دشمن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عاصم رضا کا بھی خدشات کا اظہار، بولے گندم انسانی خوراک کے بجائے مرغیوں کی خوراک کے لیے استعمال ہو رہی۔ پولٹری فیڈ ملز مہنگی گندم خریداری ہی جس سے گندم کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ لاہور میں چینی کا بحران حل نہ ہو سکا، ضلع انتظامیہ چینی کی سرکاری قیمت نافذ کروانے میں ناکام۔ شہر کے مختلف علاقوں میں چینی کی منمانے داموں فروخت جاری۔ فلیمنگ روڈ پر چینی 190 سے 200 روپے کلو میں فروخت۔ ٹیم لاہور نیوز کی فلیمنگ روڈ سے 190 روپے کلو چینی کی خریداری۔ دکاندار نے کیمرہ اور مائک دیکھتے ہی راہ فرار اختیار کر لی۔ آٹا، چینی کے بعد دال مافیا بھی مال بنانے میں مصروف۔ مارکیٹ میں دالیں سرکاری نرخوں کے برعکس فروخت۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق دال چنا 275 روپے فی کلو مقرر، دال مسور کا سرکاری ریٹ 260 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں دالیں 10 سے 15 روپے فی کلو مہنگی فروخت ہو رہی ہیں۔ شہریوں کا انتظامیہ سے ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کروانے کا مطالبہ۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی اقبال ٹاؤن ڈویژن سے انسداد جرائم کے حوالے سے میٹنگ۔ ایس پی سیکیورٹی، ایس پی اقبال ٹاؤن، ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز، چوکی انچارج کی میٹنگ میں شرکت۔ میٹنگ میں اقبال ٹاؤن ڈویژن کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشن بولے اشتہاری و عادی مجرمان کے گرد گھیرا تنگ کریں، زیر تفتیش مقدمات کو جلد از جلد نمٹایا جائے۔ ہربنس پورہ کے علاقے میں 9ویں جماعت کی طالبہ کے اغوا کا معاملہ، والد کے مطابق فاطمہ صابر کو پولیس نے بحفاظت بازیاب کروا لیا۔ میری بیٹی کو صبح سکول جاتے وقت اغوا کیا گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں فاطمہ صابر کو سکول جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ میری بیٹی کی بازیابی میں پولیس اور سیف سٹیز نے بہت تعاون کیا۔ زمین پر کاشت پھل اور سبزیوں کی قیمتیں بھی ناقابل برداشت، بارشوں کی وجہ سے قیمتوں میں نمایاں اضافہ۔ پیاز 100، ٹماٹر 140، لہسن 400، ادرک 600، سبز مرچ 150، لیمو 220 روپے کلو میں فروخت۔ ٹینڈے 260، آلو 100، کریلے 200، گوبھی 160، شلجم 150، بھنڈی 250، شملہ مرچ 240 روپے کلو میں بکنے لگی۔ کیلا 260 روپے کا درجن، پپیتا 650، آم 450، سیب 420، موسمی اور آڑو 400، خوبانی 380۔ سستی پروٹین کا ذریعہ غریب کی پہنچ سے دور، مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 640 روپے کلو میں فروخت، صافی گوشت 720 روپے کلو میں بکنے لگا۔ زندہ برائلر کی قیمت بھی عدم استحکام کی شکار، دکانوں میں زندہ برائلر 440 روپے کلو میں فروخت۔ انڈوں کی قیمت بھی 295 روپے درجن پر جا کر رک گئی، مارکیٹ میں انڈے 330 روپے درجن تک بک رہے۔ ڈی جی پی آر کے ڈیپٹی ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ اور پریس لاز نایاب حیدر نقوی ریٹائر ہو گئے۔ اعزاز میں پروکار التائی تقریب، محکمے کے سینئر افسران کی شرکت۔ ڈی جی پی آر غلام صغیر شاہد کا نایاب نقوی کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین۔ تقریب میں سہیل جنجوا، سہیل رانا، خورشید جیلانی، صدیق کیانی، شاہد نواز، بلال بھٹی اور محمد رمضان شریک۔ نایاب حیدر نقوی نے ریٹائرمنٹ پر عزت افزائی کو زندگی کا قیمتی سرمایہ قرار دیا۔ محنت اور لگن کا کمال، سکھ طالب علم بنا سب کے لیے مثال، نوم کے امتحان میں نیا تعلیمی ریکارڈ قائم کر دیا۔
اومکار سنگھ نے اسلامیات اور ترجمات القرآن میں 98% نمبر لے کر سب کو حیران کر دیا۔ کرسچن ماڈل سکول شادمان میں زیر تعلیم اومکار سنگھ نے اسلامیات میں 100 میں سے 98 نمبر حاصل کیے۔ ترجمات القرآن میں 50 میں سے 49 نمبر لے کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سکھ طالب علم نے 555 میں سے 550 نمبر لے کر A+ گریڈ حاصل کیا۔ بارش کے بعد کہیں موسم خوشگوار، کہیں حبس کی شدت برقرار۔ مختلف علاقوں میں بادل کھل کر برسے۔ گلبرگ 10، نشتر ٹاؤن میں 8 ملی میٹر بارش ہوئی۔ جیل روڈ 4، مغل پورہ چوک، ناخدا اور کرتبہ چوک میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مونسون بارشیں معمول سے 13% زیادہ برس چکی ہیں۔ آئندہ ماہ کے وسط تک بارشوں کے مزید مضبوط سسٹم کی آمد بھی متوقع۔ بارشیں ابھی ختم نہیں ہوئیں۔ محکمہ موسمیات نے مونسون کے ایک اور سپیل کی نوید سنا دی۔ 8واں سپیل 23 اگست سے 27 اگست تک جاری رہے گا۔ پی ڈی ایم اے نے شدید بارشوں اور دریاؤں میں پانی کے اضافے بارے الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق لاہور، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم اور گجرانوالہ ڈویژن اور دیگر شہروں میں بارشیں ہوں گی۔ دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ مونسون بارشوں کا ممکنہ 8واں سپیل، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پیش کی انتظامات کا حکم جاری کر دیا۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم اے کے پیش کی الرٹس، SOPs اور ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ زراعت، آبپاشی، ہیلتھ، جنگلات، لائیو سٹاک، لوکل گورنمنٹ اور محکمہ ٹرانسپورٹ الرٹ ہیں۔